الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فرعون کی قوم کے ایک مومن کا اعلان حق۔ جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنی رسالت پر دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہاری بادشاہت رہے گی، اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی تم سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ۔ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اور بھی کئی نصیحتیں کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال خود اس پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بہت بڑا جھوٹا ہو۔ اس مرد مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، آج تمہاری حکومت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں مناسب سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اس مومن نے پھر کہا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی ایسا برا دن نہ آ جائے جو بہت سی نافرمان قوموں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں ایسے قیامت کے دن کا خوف ہے جس دن فریادی آوازیں بلند ہوں گی۔ اس دن تم پیٹ پیٹ کر بھاگتے پھرو گے، مگر تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ المومن آیات 28 تا 33۔ اور اس مومن شخص نے کہا، اے میری قوم، میری بات مانو، میں تمہیں بلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، حیرت ہے کہ میں تمہیں جہنم سے نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کا شریک ان خود ساختہ معبودوں کو بناؤں جن کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں ہر چیز پر غالب،
خوب بخشنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جن خود ساختہ معبودوں کی بندگی کی دعوت دے رہے ہو وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ انہیں دنیا میں یا آخرت میں پکارا جائے۔ بے شک ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہی یقیناً جہنمی ہیں۔ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عنقریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں آل فرعون نے اس مرد مومن کے خلاف جو بھی برے چالی چلی تھی، اللہ نے ان سب سے اسے بچا لیا، اور آل فرعون خود ہی بدترین عذاب میں گر گئے۔ وہ عذاب آگ ہے جس پر وہ آل فرعون مصر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ سورہ المومن آیات 38 تا 46۔ فرعون کی اپنی قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش۔ جب فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی نے اعلان حق کیا اور دلائل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں گفتگو کی تو فرعون کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، اور تم یہاں کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر اور ظلم و زیادتی کی بنا پر وہ اس کے برعکس گفتگو کرتا رہا، اس لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور ایک دن فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص موسیٰ علیہ السلام جو ایک کمتر آدمی ہے، اور یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اگر یہ واقعی رسول ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بس اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا اور وہ اس کی بات مان گئے۔ در حقیقت وہ سب تھے ہی نافرمان لوگ۔ سورہ الزخرف آیات 51 تا 54۔ محل تعمیر کرنے کا فرعونی مذاق۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے۔ اس لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پہ چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے میں ہے، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کی نظروں میں اس کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، اور اسے سیدھی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ساری چال کو تو ناکام ہی ہونا تھا۔ سورہ المومن آیات 36 تا 37۔ فرعون نے کہا، اے سردارو، میں تو اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا۔ اے حامان، تم مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بلا شبہ میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ سورہ القصص آیات 38۔
فرعون کی قوم پر مختلف قسم کے عذاب۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرے، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائے اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکے۔ فرمان الہی ہے مفہوم، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پھر جب ان قوم فرعون پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور جب انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں تو ان قوم فرعون کی اپنی نحوست ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمیں سحر زدہ کرنے کے لیے جو بھی نشانی لے آؤ، ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ الاعراف آیات 130 تا 132۔